چیز پر نبی کی مہر لگی ہوئی نہ ہو، جس عمل کو نبی نے پسند نہ کیا ہو، جس چیز کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہو، ہرگز ہرگز نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محنت بھی بیکار، ٹائم بھی بیکار، کوشش بھی بیکار، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو منہ پر مارے کوئی قباحت نہ رکھتے ہوئے بات سن، یہ سوچ کر کہ ہمیں اچھی چیز ملے ہم اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ کیوں جانتے کہ آپ ایک ایسی عبادت کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، آپ اپنا ٹائم بھی لگا رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کام کو انجام دینے کے بعد جب وہ عمل آپ کا ریجیکٹ کر دیا جائے تو پھر کیا فائدہ؟ پھر کیا فائدہ؟ لہذا وہ چیز کریں جو کرنے کے بعد، ٹائم لگانے کے بعد، فرصت نکالنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد آپ کا وہ عمل پاس ہو جائے اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے، تب جا کر کے آپ کی محنت قابل ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک ٹوپی آپ نے کسی درزی کے یہاں سینے کے دے دیا، سلائی کرنے کے لیے، کہ مجھے ایسی ٹوپی آپ سل کر کے دے دیں۔ ٹیلر نے آپ سے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، 2 دن کے بعد آ کر کے لے دیں۔ جب 2 دن کے بعد آپ کے ٹوپی لینے کے لیے، تو آپ نے دیکھا کیا کہ میں نے جس طرح سے اس کو ٹوپی بنانے کے لیے کہا تھا اس طرح کا ٹوپی انہوں نے بنایا ہی نہیں، اپنی مرضی سے انہوں نے ٹوپی بنا دی ہے۔ ایمانداری سے آپ بتائیے کہ آپ کو ٹوپی لے کر آئے؟ نہیں لے کر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے مطابق اس نے ٹوپی کو سلا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنی اسٹائل میں، اپنے طریقہ میں انہوں نے وہ ٹوپی آپ کو سل دیا۔ آپ غصہ بھی ہوں گے، ناراض بھی ہوں گے، اور الٹا آپ ان سے جو آپ نے کپڑا دیا ہے وہ کپڑا بھی واپس دیں گے، اس کی قیمت بھی آپ واپس دیں گے۔ جب چند روپیے کی ٹوپی آپ اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو تو آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو عمل نہ ہو، کیا اللہ قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے عمل کرنے سے پہلے فرد کو جانچو کہ یہ عمل کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے یا نہیں، نبی نے کیا ہے یا نہیں، یا نبی علیہ السلام نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں۔ اگر دیا ہے، کیا ہے، آنکھ بند کر کے کیجیے، کعبے کے رب کی قسم اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اور جس چیز پر نبی کی مہر لگی ہوئی نہ ہو، جس عمل کو نبی نے پسند نہ کیا ہو، جس چیز کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہو، ہرگز ہرگز نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محنت بھی بیکار، ٹائم بھی بیکار، کوشش بھی بیکار۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو منہ پر مار دے، قبول نہیں کرے۔ اختلاف ہے یہاں، عید میلاد النبی منائے یا نہ منائے، کیا کریں؟ کچھ لوگ شدت کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں منانا چاہیے، اور کچھ لوگ شدت کے ساتھ نہیں منانا چاہیے۔ اختلاف ہو رہا ہے، کیا کریں؟ اختلاف جب ہو جائے تو پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوٹاؤ اسے کہاں؟ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ نساء آیت نمبر 59 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جھگڑے کا حل بھی نکال دیا۔ اب یہاں پر جھگڑا ہو رہا ہے، ایک جماعت کہہ رہی ہے منانا چاہیے، جماعت کہہ رہی ہے نہیں منانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل بتا دیا۔ قرآن کی طرف آ جاؤ، رب تعالیٰ کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور صاحب امر کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر تمہارے درمیان کسی چیز پر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کیا کریں، کریں یا نہ کریں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس چیز کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ نکال دیا، جھگڑا لڑائی ہو رہا ہو، آپس میں اختلاف ہو رہا ہو، اس چیز کو لوٹاؤ، اختلاف کا حل خود بخود نکل جائے گا۔ کہاں نکالو؟ اللہ کی طرف یا رسول اللہ کی طرف لوٹاؤ۔ اور کیوں لوٹاؤ؟ اگر تمہیں اللہ اور قیامت کے دن پر یقین ہے۔ مومن مسلمان تو وہی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، اس کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اختلاف، جھگڑے، لڑائی جو تمہارے دینی مسائل کے اندر ہو رہا ہو، اختلاف ہو رہا ہو، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ میلاد منائے یا نہ منائے اس پر اختلاف ہے، ہم اس کو کہاں لوٹائیں؟ اللہ کی کتاب کی طرف یا رسول اللہ کے فرمان کی طرف لوٹائیں۔ جب ہم لوٹاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کو اس کی اجازت دی، اور آپ کے وفات کے بعد نہ تو خلفائے راشدین اور نہ ہی صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا میلاد منایا ہے۔ جب نہیں کیا اور نہیں صحابہ کرام کو حکم دیا اور صحابہ کرام نے نہیں منایا، بالکل صاف ثابت ہے کہ میلاد نہیں منانا چاہیے۔ اب یہاں پر لوگ سوال کریں گے کہ آپ صاف دلیل دکھائیے، میلاد نہ منانے کی دلیل آپ دکھائیے، میلاد نہ منانے کی دلیل دکھائیے کہ نبی نے میلاد منانے سے منع فرمایا ہو یا صحابہ کرام نے میلاد منانے سے منع فرمایا ہو۔ کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ جواب سنیے، مسلمان کی زندگی کے اندر دو چیزیں، ایک ہے معاملات اور ایک ہے عبادت، دو چیز۔ ایک معاملات دنیاوی چیزیں، پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن وغیرہ وغیرہ، یہ ہے معاملات۔ اور دوسری چیز ہے عبادت۔ عبادت نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی چیزیں ہم نیکی سمجھ کر کے کرتے ہیں، یہ عبادت۔ اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھ لیجیے، آزادی آپ سمجھ جائیں۔ معاملات کے اندر ہر چیز حلال ہے، وہی چیز حرام ہے جس کو کتاب اللہ اور رسول اللہ کے فرمان نے حرام کرا دیا، یہ معاملات ہے۔ پہننا اوڑھنا، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ہر چیز حلال ہے، وہ چیز حرام ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے، باقی ساری چیزیں حلال ہیں۔ ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں، کھانے کی چیز سور کا گوشت نہیں، کھانے کا چیز ہے کہ نہیں، لیکن اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، لہذا وہ حرام ہے۔ معاملات ہو گئے، ہر چیز حلال، وہ چیز حرام جس کو اللہ رسول نے حرام کرا۔ عبادت کو لے لیتے ہیں، عبادت کے اندر ہر چیز حرام وہاں حلال ہے، ہر چیز حرام وہ چیز حلال جس کو کرنے کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے۔ دو پوائنٹ کو سمجھ جائیے، انشاءاللہ آدھا دن آپ سمجھ جائیں گے۔ عبادت کے اندر ہر چیز حرام، وہی چیز حلال، وہی چیز جائز، وہی جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ ایک چھوٹی سی مثال، آذان دینا عبادت ہے، آذان کہنا بھی ثواب کا کام، آذان کا جواب دینا بھی ثواب کا کام، عبادت ہے۔ آخری جملہ اذان کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، بس لا الہ الا اللہ۔ کیا کوئی آج تک محمد رسول اللہ ملایا ہے؟ کسی نے ملایا ہے؟ کیوں نہیں ملایا؟ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، منع نہیں ہے، بلکہ اتنا ہی آزان نبی نے سکھایا ہے۔ آپ لاکھ حدیث ڈھونڈ رہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد آذان کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہنے پر نبی نے
पूरी किताबें छान मारेंगे, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने आजान इतना ही सिखाया, ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म, बस खत्म। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिलाएंगे, क्योंकि नबी ने मना नहीं किया है। कहेंगे? नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि इतना ही आजान है, क्योंकि नबी ने हमें इतना ही तालीम दिया है, नबी ने मना नहीं किया है। हमें जितना हुक्म मिला है उतना करेंगे, जितना हमें हुक्म नहीं मिला है हम उसको नहीं करेंगे। ये है दो चीजें मामलात के अंदर, हर चीज हलाल, वो चीज हराम जिसको अल्लाह रसूल ने हराम करार दिया हो। इबादत के अंदर हर चीज हराम, वो चीजें हलाल जिसको अल्लाह रसूल ने हलाल करार दिया हो। लिहाजा ईद मनाने की कोई हदीस नहीं है हिदायत के दायरे।